نیازی سلسلہ پھر یہیں سے شروع ہوا. یہ ساری آگ جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، توسہ شریف، سیاج شریف، چشتیاں شریف، یہ سب شاہ فخر صاحب کی آگ لگائی ہوئی ہے. ایک شعر تو حضور غوث پاک کی جو منقبت ہے اس کے بغیر محفل پوری نہیں ہوتی. کیا حضرت؟ بدے دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی کہ دست او بود اندر حقیقت دست یزدان. میں جو پوچھ رہا ہوں ایک بحیثیت تجزیہ نگار ان کے کلام کو، ان کے اسلوب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ عارفانہ کلام کیا ہوتا ہے. یعنی حمد ہے، نعتیں آپ نے بھی فرمایا، ہم نے بھی دیکھی کہ 2 نعتیں ہیں، باقی کیا ہے؟ مطلب اسے بہاریہ کلام کہا جائے، عاشقانہ کلام کہا جائے، عارفانہ کہا جائے، تو عارفانہ اور عاشقانہ میں فرق کیا ہوگا اور اس کی تمیز کیسے ہوگی؟ کیا شاہ نیاز کہہ رہے ہیں اس کے لیے اتنا کافی ہے، یا پڑھنے والا اس کو کس طرح سے کنسیو کرے گا؟ دیکھیے، پڑھنے والا تو جب حافظ کو پڑھتا ہے تو اس میں سارا مجاز نظر آتا ہے اسے، ٹھیک ہے، لیکن جو اہل اللہ پڑھتے ہیں ان کو حقیقت نظر آتی ہے. اور آج تک جتنے انٹرپریٹیشن اس کے ہوئے ہیں وہ حقیقت ہی کے حوالے سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغا گویت. تو وہ بات یہ ہے کہ جو گفتگو عام آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ اہل حال سمجھ لیتے ہیں. تو وہ اس میں شاعری میں یہ کیفیت ہے چونکہ اس کی حدود متعین نہیں ہوتی. تمام علوم کی حدود متعین ہوتی ہیں لیکن شاعری کی حدود متعین نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کا خیال کسی بھی طرف جا سکتا ہے. تو مجاز والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور حقیقت والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور حقیقت والے منزل رسیدہ ہو سکتے ہیں. جیسا آئینہ ہوگا ویسا انعکاس ہوگا. تو اب ان کے ہاں جو غزل ہے اس میں مجازی رنگ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، صفات ہیں اس میں، علم، ارادہ، قدرت، سبا، بصر، حیات، کلام، وہ سب میں پھیلا دیا ہے. اپنی صفات جو ہیں وہی امہات صفات ہیں. تو وہ جو مجاز کی بات کریں گے تو وہ بھی حقیقتی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی غالب نے ہمیں بتایا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو اب یہ بادہ و ساغر تو ضروری ہے، لیکن ان کے ہاں جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے اس کے ہاں تو بادہ و ساغر ہی رہتا ہے اور حقیقت کی گفتگو ان کے ہاں انداز بدل جائے گا، لیکن ان کے ہاں انداز بدل جائے گا، کیفیات بدل جائیں گی. اور جب کوئی پڑھے گا اور صاحب حال پڑھے گا تو وہ کچھ محسوس بھی کر لے گا. یہ لوگ دیکھ کر گفتگو کرنے والے ہیں. ایک بزرگ سے میں نے سنا کہنے لگے کہ میں اللہ کی غیبت نہیں کرتا. میں نے کہا کیا بات؟ اللہ غیب میں، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، اس کی غیبت کہنے نہیں مطلب ہے میں غیب میں نہیں ہوتا. ایسی حضوری ہو یہ حضوری ہو. اگر یہ یقینی یہ حضوری ہو کہ وہ اللہ کو غیب علم ایمان تو بالغیب ہے لیکن اللہ کو بالغیب نہیں دیکھ رہے، وہ شعود میں دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور وہ ہے وہ، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ایسے لوگ ہیں تو اور یہ وہی لوگ ہیں جو احسان کے درجے پر، جو احسان کی حدیث شریف ہے وہ طویل گفتگو ہے. تو اب دیکھیے کہ ان کے ہاں اس 200 سال پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں جو غزل آئی ہے نا اس میں سارا غزل کلاسیکی رجاؤ موجود ہے اور عارفانہ ہے. اور عارفانہ تو ہے ہی، ظاہر ہے عارفانہ ہے، کلاسیکی رچاؤ. اب دیکھیے میں نے 2 شعر نقل کی ہیں کہ اے دل کہیں نہ جائیو زنہار دیکھنا. اب دیکھیے آج کی زبان محسوس ہو رہی ہے. جی ہاں. اے دل کہیں نہ جائیو زنہار دیکھنا، اپنے ہی بیچ یار کا دیدار دیکھنا. اپنے ہی بیچ یار کا دیدار دیکھنا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ بسا میری آنکھوں میں تو اس قدر کہ تجھ بن نظر کچھ نہ آیا مجھے. اب یہ زبان دیکھیے، اگر اس کی زبان کی گفتگو کی جائے تو وہ اس کے اوپر بھی خاصا ہمیں وقت درکار ہوگا. اس لیے بس اشارہ کر دیا کہ دیکھیے یہ زبان آج کی زبان لگ رہی ہے، اور وہ کلاسیکی رچاؤ جو شاعری کا عام شاعری کا ہے وہ موجود ہے، اور اس میں جو چنگاری عشق کی ہے، عشق الہی کی، وہ بھی موجود ہے. اور اسی چنگاری کی وجہ سے آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک. وقت بہت مختصر ہے لیکن ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. ان کے کلام کا تقریباً 30% حصہ جو ہے وہ اردو کا ہے اور 70% جو ہے وہ فارسی کا ہے. فارسی سے تو ہم اس 70% سے تو ہم نابلد ہو گئے، اس سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کا فہم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا حل ہے اس کا؟ میں اگر یہ کہہ لوں صرف کہ کورس میں شامل کر دیا جائے، 5ویں میں 7ویں میں شامل کر دیا جائے
ٹھیک ہے وہ تو جو ہوگا جب ہوگا تب ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھ میں اگر یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے، اس پروگرام کو دیکھنے والے جب یہاں پر فارسی ڈسکس کی جاتی ہے، جب فارسی شعراء کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں ایک تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ میں ان لوگوں کے کلام سے محروم ہوں جو ان لوگوں نے کہا اور حال کی باتوں سے محروم ہوں، وہ کیا کرے؟ حضرت میں ایک بات عرض کروں گا، ان کی کرامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کا کلام دل کے کانوں سے سنیں، وہ لاشعوری ہے، شعور کی بات کر رہا ہوں میں شعور اور لاشعور اور تحت الشعور، اور باہر سے آپ کچھ لیں گے نہیں تو اندر کچھ نہیں ہوگا. آپ کھانا کھائیں گے تو خون پیدا ہوگا نا، آپ میری بات سنیں گے تو آپ کچھ سمجھیں، میری آواز کو تو قبول کریں. اور علامہ نیاز بے نیاز میں ان کی طرف سے کہتا ہوں کہ میری بات تو سن لو، کیا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ دل دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، اس سے زیادہ آسان وہ کیا کہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ دارد نیاز و حشر خود و امید و حسین ہست با اولیاء حشر محبان اولیاء. تو ایک تو محبت توجہ سے آپ سنیے ان کا کلام، اور کوئی سنانے والا سنائے، اتنا سنائے، ایسا سنائے کہ بن دیکھے محبت ہو جائے اور بغیر پڑھائے آپ کی سمجھ میں آ جائے. مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، عزیز احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، فہیم نیازی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا تو یہ سلسلہ بھی، ہم بھی نیازی ہیں یقیناً، ایک تعلق اور عقیدہ نیاز مند تو ہم بھی ہیں کہ ہم جی ہاں بالکل سلسلہ چشت سے ہیں، صابری ہیں، تو نیازی تو یقیناً ہیں. بہرحال ناظرین، میں عرض کروں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو نہ صرف مجھے بلکہ یقیناً یہ شکوہ میرے مہمانوں کو بھی ہوگا، اور حمزہ صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ وقت کی کمی کا احساس بہت شدت سے ہوتا ہے یقیناً. اور یہ صدیق اکبر کا ذکر نہیں ہو سکا، بے شک مومنی صدیق اکبر. تو ناظرین کرام، یہ یقیناً وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں. بہرحال ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے، کوشش کریں گے. کبھی مجھے یاد آ رہا ہے، میں کبھی بھی پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج مجھے یاد آ گیا کہ کم لگے فرصت حیات مجھے جب کبھی تیرا ذکر چل جائے. واہ واہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ فیڈ بیک دیجئے اور ہم حضرت شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ پر ایک اور پروگرام کریں، اور وہ اس طرح سے کریں خوشبو حسان میں ہی، اور اس کی مہک بھی یہی ہوگی، اور مہک کا احساس بھی ایسا ہی ہو، اور اس کی لطافتیں بڑھ جائیں کچھ. اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کے ایک ایک کلام پر پڑھا جائے اور اس پر پھر تبصرہ کیا جائے کہ اس میں حضرت شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس سے اعلیٰ درجے پر جاتے ہوئے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش بھی کریں. تو انشاءاللہ وعدہ نہیں ہے، آپ فیڈ بیک دیجئے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیف نیازی صاحب نے آپ کی فارسی شاعری کا ترجمہ کیا ہے، جی ہاں، وہ کتاب بھی پیش نظر. ڈاکٹر کیف نیازی صاحب کی کتاب ہے، بلکہ یہ میرے سامنے ہے، آپ کو دکھائی جائے گی وہ، اور اس کا مطالعہ بھی کر لیجئے. لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ حضرت شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ پر کلام وائز کچھ ایک پروگرام کیا جائے کہ ہم ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش، اس کی تفہیم کی کوشش کریں. ایک کلام سے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اجازت کہ تو نے اپنا جلوہ دکھانے کو جو نقاب منہ سے اٹھا دیا، وہیں محو حیرت بے خودی مجھے آئینہ سا بنا دیا، وہیں محو حیرت بے خودی مجھے آئینہ سب بنا دیا. وہ جو نقش پاک کی طرح رہی تھی نمود اپنے وجود کی، سو کشش سے دامن ناز نے اسے بھی زمین سے مٹا دیا. سو کشش سے دامن ناز نے اسے بھی زمین سے مٹا دیا. اور رگو پے میں آگ بھڑک اٹھی، تھوکے ہی پڑا سبھی تن بدن، مجھے ساقیہ میں آتشی کا یہ جام کیسا پلا دیا. مجھے ساقیہ میں آتشی کا یہ جام کیسا پلا دیا. اور جبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا، جبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا. جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے سو وہ صاحب دل سے بھلا دیا. وہیں محو حیرت بے خودی مجھے آئینہ سا بنا دیا. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے. تسلیمات. زہے زولائے منتظر
اوج انسانی زہے زولائے منتہائے اوج انسانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی امیر عالم امر شہ مامور خلق امیر عالم امر شہ مامور خلق ادیب قلبی یوسف لی رسول انسی و جانی ادیب قلبی یوسف لی رسول انسی و جانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی ظہور کامل ذات و صفات حضرت یزدان ظہور کامل ذات و صفات حضرت یزدان حبیبی سیدی محبوب خاص خاص ربانی حبیبی سیدی محبوب خاص خاص ربانی ظہور کامل ذات و صفات حضرت یزدان حبیبی سیدی محبوب خاص خاص ربانی زہے زولائے منتہائے اوج انسانی رحیمی رحمت للعالمین شافع خلقی رحیمی رحمت للعالمین شافع خلقی کریمی اکرم خلقی سراپا فیض رحمانی کریمی اکرم خلقی سراپا فیض رحمانی نبی یسربیو محبت تنزیل فرقانی نیاز اندر دلت گر برزخ
कुबराश जागीरत नियाज़ंदर दिलत गर बरज़ख़े कुबराश जागीरत नबीनी ताबत रूए परेशान